بخاری میں ہے کہ اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت شور سے دغا نہ کرتی. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس طرح کی جتنی حدیثیں آئی ہیں نا بخاری مسلم میں، ان کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے کہ ظاہر ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر پھل نہ کھاتے تو آج ہم دنیا میں نہ ہوتے. اس کا کبھی آپ نے یہ رزلٹ یہ نہیں نکالنا کہ حضرت آدم کی غلطی یا اجتہادی خطا ہم بھگت رہے ہیں. نہیں، یہ تو اللہ کا پلان تھا. اس کی ایگزیکیوشن جس ذریعے سے ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے تو پہلے ہی کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اللہ تو فیصلہ کر چکا ہوا تھا. تو وہ سبب اس کا کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہر چیز کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، ان کو آپ نے اسی معنوں میں لینا ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر دیتا اور ایسی قوم لے کے آتا کہ جو گناہ کرتی اور پھر اللہ سے معافی مانگتی اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے خوش ہوتا. اس کے بعد اگر کوئی یہ رزلٹ نکالنا شروع کر دے کہ ہمیں خوب گناہ کرنے چاہیے پھر تاکہ معافی مانگ کے خوب اللہ کو خوش کرے، تو ہم کہیں گے اپنی عقل کا علاج کروا. نبی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے. نبی علیہ السلام بیسیکلی تسلی دینا چاہ رہے تھے کہ اگر گناہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے انسان کے اندر غلطی کا مادہ رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اگر اللہ کا مقصد کوئی ایسی مخلوق بنانا ہوتا جو غلطی نہ کرتی تو وہ پہلے ہی اللہ نے فرشتے بنائے ہوئے تھے. تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں بنانا تھا پھر ختم کر کے کوئی اور مخلوق لے آتا، کیونکہ آلریڈی ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس ہے جو غلطی نہیں کرتی. یہ معنی اس کا لینا ہوتا ہے. اسی طریقے سے تقدیر سے متعلق جتنی احادیث ہے نا، ان کو آپ نے اس طریقے سے اس کے ظاہری الفاظ کے اوپر توڑ موڑ کے نہیں بلکہ ڈاکٹرن میں سمجھنا ہے. یہ ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ ڈاکٹرن سمجھنا ضروری ہے. اور یہ ہو جاتا ہے آپ بھی عموماً الفاظ کے اندر ایسے جملے بول جاتے ہیں جو آپ کے مزاج والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بالکل آپ نے بال کی کھال نہیں اتارنی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی اگر آپ بال کی کھال اتارے نا، بخاری کو تو چھوڑ دیں، میں قرآن میں آپ کو کئی باتیں ایسی بتاؤں گا کہ جو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس آیت کے بعد کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ نبی علیہ السلام نے جو دعوت و تبلیغ کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، لہذا حضور کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں. واضح لکھا ہے انک لا تہدی، تم ہدایت دے ہی نہیں سکتے. تو پھر حضور پوری زندگی تکلیفیں کو کاٹتے رہے. تو پھر آپ اس کی تعویل کریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کا کام صرف دعوت دینا ہے. قبول کرنا نہ کرنا اس بندے کا مسئلہ ہے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. اگر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ بات قبول کرنے والا ہے تو اللہ اسے ہدایت بھی دے دے گا، اور اگر قابل نہیں ہے نا تو چاہے حضور کا چچا ابو لہب بھی ہوا نا اسے ہدایت نہیں ملنی. اور اگر ہدایت کا مادہ موجود ہے تو چاہے سلمان فارسی ہوا نا تو اتنے مذہب بدل کے اسلام تک پہنچ ہی جائے گا. دین کا پورا مقدمہ اس پہ کھڑا ہے کہ نبی علیہ السلام ہدایت دیتے ہیں بھائی. تو پھر انک لا تہدی، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا آپ یہ مطلب کیا نکالنا شروع کر دیں گے؟ تو قرآن میں دوسری جگہ ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے نبی بے شک آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دیتے. اور دوسری جگہ پتہ کیا ہے انک لتہدی، یہ لام تاکید والی ہے. اگر لا کو چھوٹا کر کے زبر والی لا بنا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل الٹ، ضرور آپ ہی ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. دونوں باتیں 180 ڈگری بالکل درست ہے اپنی اپنی جگہ. وہاں مراد ہے کہ آپ کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے، صرف دعوت دیتے ہیں، آپ ہدایت نہیں کسی کو دے سکتے. اور یہاں جب آیا کہ آپ ہی ہدایت دیتے ہیں، مراد یہ کہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ ہاں، لہذا علماء ٹھیک ہی کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھا کے رہو. یہ میں جوک کے طور پر بات کر رہا ہوں. یہ ظالموں کی یہ بات آدھی درست ہے کہ کوئی غلط رزلٹ نکالتے ہیں، لیکن یہ جو ظالم کہتے ہیں نا پڑھو نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھاتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں. ہم نے بھی پڑھا نا قرآن و حدیث ڈائریکٹ، پھر ہم نے وہ مسئلے بھی بتائے جو ان کے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھے، جو وہ بیچارے حل کرتے کرتے مر گئے، ان سے حل نہیں ہوئے، ہم نے حل کر کے بتائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ ہر بات سے جو ہے وہ کسی آپٹیمل سولوشن تک پہنچ جائے، لیکن چونکہ قرآن و سنت کا بنیادی مقصد انسان کی ہدایت اور آخرت کی فکر ہے، وہ ہر بندہ ڈائریکٹ پڑھ کے بھی لے سکتا ہے. لیکن جو اس طرح کے دقیق مسائل ہیں نا، یہ واقعی اہل علم نے سالو کرنے ہوتے ہیں.
اور اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھنے سے روکنا بھی نہیں چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ بھائی جب آپ کو سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لینا. یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا جی انڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں, تسی پڑھاؤ. نہیں, ہم فضائل مال ختم ہوگی تو پڑھاواں گے نا, پوری زندگی فضائل مال ہی نہیں مکتی. فضائل سنت ختم ہوگی تو پڑھاواں گے نا, نہیں. تبلیغی جماعت میں 25 سال پہلے بھی 6 نمبر اس نے یاد کیے تھے, 25 سال بعد بھی 25 لائنیں نہیں قرآن کی ترجمے سے پڑھ سکتے. دعوت اسلامی میں 25 سال پہلے گئے تھے, فضائل سنت پڑھ رہے تھے, 25 سال بعد بھی فضائل سنت پڑھ رہے, قرآن کا ایک صفحہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو کیا نکلا؟ ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تبلیغی جماعت اور یہ باقی جو جماعتوں سے آپ کو کیا اختلاف ہے, انہوں نے بڑے پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا پوری زندگی 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ رکھتے ہیں, یہ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اینڈ تک وہی رہتا ہے, کوئی امپروومنٹ نہیں آنی. امپروومنٹ یہ نہیں ہے کہ پہلے اینی داڑھی سی اڑانی ہو گئی ہے, ہاں, پہلے اینی پگڑی سی اڑانی ہو گئی ہے, ہاں, پہلے اینی تسبیح سی اڑانی لمبی ہو گئی ہے. یہ امپروومنٹ نہیں ہے, علم کی امپروومنٹ, اور علم بھی جینوئن جو قرآن و سنت میں آیا. لہذا اس طرح کے جو دقیق مسائل ہیں اس کے لیے سورہ توبہ میں آیا ہے. سورہ توبہ کے اینڈ پہ, اس پہ میرا کلپ کئی سال پہلے ریکارڈ ہے, اس ٹاپک کو میں ایڈریس کر چکا ہوں 2016 میں. علماء سے علم حاصل کرنے کا طریقہ. کہتے ہیں انجینئر صاحب علماء سے متنفر کرواتے ہیں. میں ہی تو کہتا ہوں علماء کے پاس جاؤ, میں نے کیوں متنفر کروانا ہے؟ ہاں, متنفر میں اس لیے کروا دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں علماء سے جا کے کہنا ہے بتاؤ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں. منو اے نہ دسیو بزرگ فرماتے ہیں, اے انہوں دسو گال ہے انہوں ماں پہن دی, ہاں یہ ان کے نزدیک گالی ہے. علماء سے پوچھے, بلکہ میں نے پوچھو انہوں کتنے لکھے آ جائے. یہ تو کہتا ہے نا انجینئر کے پاس آپ نے نہیں جانا, میں کہنا جاؤ انہوں پوچھو کتنے لکھے آیا ہے, کتوں گلا کرتے ہو. یہ قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ کے اینڈ پہ کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. تو چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے ایک شخص نکلے, وہ علم میں مہارت حاصل کرے اور آ کر اپنے قبیلے والوں کو ایجوکیٹ کرے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ جی ہر گلی میں جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک پیدا ہو جائیں گے, یا احمد دیدات پیدا ہو جائیں گے, یا مودودی پیدا ہو جائیں گے, یا ڈاکٹر سرار پیدا ہو جائیں گے؟ نہیں سرکار, پہلے بھی ایسا نہیں ہوا, آندہ بھی ایسا نہیں ہونا. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چاندے کی ہوتے ہیں, باقی لوگوں کو انہوں نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے نہ, یہ پاسبل ہے. دیکھیں نا پوری دنیا, اگر مجھے بتائیں پوری دنیا اگر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دے تو بھینس بکریوں کو کون پالے گا؟ اور اگر پوری دنیا صرف بھینس بکریاں پالنا شروع کر دے تو مکان کون بنائے گا؟ تو اسپیشلائزڈ لوگ جو ہے نا ہر فیلڈ میں موجود ہوں گے. اچھا یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو نا انجینئر صاحب نے ہماری بات مان لی ہے نا. وہ سرکار میں نے یہ بات ان پرنسپل مانی ہے, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ اور آپ کے علماء جو ہے اسپیشلائزڈ ہیں دین میں, جن کی حالت یہ کہ پوری قرآن کی تفسیر لکھ کے مر جاتے ہیں, اور تفسیر لکھنے سے پہلے بھی بابوں کو پکار رہے ہوتے ہیں, اور تفسیر ختم کرنے کے بعد بھی پھر قبر پرستی کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے قرآن و حدیث کی کیا تفسیر لکھی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں, یہ نوی چیز مارکیٹ آ گئی ہے. تو میمز تک کے نا میرے تو پھر تمہیں پتا نا کیفیت